تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی پوری ایپیسوڈ میں یونیورسٹی کی ساری سائنسز اور ساری مینجمنٹ سائنسز آج انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی. کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ اصل بنیاد وہیں سے آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جو مینجمنٹ پلاننگ کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم ملا، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کے ملٹیپل اینگلز ہیں اس کو دیکھنے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں تنہا کھڑے ہو کر اپنے دلائل پیش کیے. ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں جو ان کے ڈائلاگز اور ان کی جو چیزیں پیش کی ہیں، واقعات پیش کی ہیں، اس میں سے کمیونیکیشنل سکلز اور کاؤنسلنگ سکلز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قوم کے ساتھ جو بات چیت تھی اس کا رنگ اور ہے. اچھا، 3 رخ ہیں اس میں. ساس بہو کے جھگڑا بھی سارا اقتدار کا جھگڑا ہے، نام بڑوں کا ہی آئے گا، یہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے، یہ ہر جگہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کے واقعے سے ہم مینجمنٹ کو لینا تو پھر ہمیں کرائسس مینجمنٹ ملتی ہے، ٹیم بلڈنگ ملتی ہے، اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ ملتی ہے. 5ویں چیز آپ بتا دیں تو 10,000 روپے انعام دوں گا. ناظرین میں 10,000 روپے ہار چکا ہوں. چلیے انعام 15,000 کر دیتے. اچھا، ویسے ہی دے دیں. یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ مسلسل شکایت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کو ہینڈل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے آج کے جو مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ کیا روشنی پا سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے کہتا یوسف علیہ السلام کو بتا دوں تو وہ بہت زبردست چیز ہے. آپ ابھی 1 منٹ بعد یا چند منٹ بعد حیران ہو جائیں گے. تو دنیا کی سب سے پہلی ڈاکومنٹڈ فوڈ مینجمنٹ ہے وہ یہ تھی. ایک بندے نے پوری قوم کے 14 سال کے کھانے کی ذمہ داری اٹھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مینجمنٹ کا جو واقعہ کہ 4,80,000 بندہ ایک جگہ پہ پہنچا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. اگر یہ واقعہ کسی رابرٹ اور جانسن کا ہوتا نا تو ہمارے معاشرے میں کتابوں میں ہوتا. تو فیملی ڈائلاگ میں جب بات ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پھر ہمیں پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے. جنریشن گیپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے. قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے 3 دشمنوں کا ذکر ہے، وقارون وفرعون وحامان. قارون کون؟ سب سے بڑا سرمایہ دار. فرعون ڈکٹیٹر ہے. اور حامان اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے سب کا مقابلہ کیا. یہ 2 فیصلے ہو گئے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ایک نے پڑھی، ایک نے قضا کر دی. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہجرت کو صرف مینجمنٹ کے اینگل سے، اسپیکٹ سے ہم دیکھ لیتے. السلام علیکم ناظرین، کافی وتھ یسر کی ایک اور ناقابل فراموش ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ ہمارے چینل پہ اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی ہر ایپیسوڈ پچھلی ایپیسوڈ سے بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو اس کا انتظار ہوتا ہے. لیکن آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کا مجھے سب سے شدت سے انتظار تھا، اور اس ایپیسوڈ کے لیے اور اس ایک منفرد اور اہم ترین ٹاپک کے لیے آج میرے مہمان ہیں ونس اگین پھر حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حضرت، بہت شکریہ. آج کا ٹائم سیٹ کرتے کرتے مہینہ گزر گیا ماشاءاللہ. حضرت، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مجھے آپ سے زیادہ اس کا شدت سے انتظار کیوں تھا، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں جب ہم نے حضرت کا ایک لائف سٹوری کا ایک پوڈ کاسٹ کیا تو اس سے واپس گھر جاتے ہوئے حضرت کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کی، اور وہ ڈسکشن کے بعد پھر میں نے حضرت سے کہا کہ ابھی واپس چلتے ہیں اور ابھی اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. ناظرین، ہم اکثر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو ان کی عبادات، ان کی دعاؤں اور ان کے معجزات کے تناظر میں دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن حضرت نے پچھلی دفعہ مجھ سے جو چیز ڈسکس کی وہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے ایک اہم ترین رخ کو آپ کے سامنے ایک منفرد انداز سے پیش کرنے کی ایک کوشش ہے کہ انبیاء علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ کو، یعنی اس میں سے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کو، لیڈرشپ مینجمنٹ کو، کرائسس مینجمنٹ کو، ٹیم بلڈنگ کو، ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. آپ کو یقیناً بہت ہی آغاز میں ہی ایک حیرانگی بھی ہو گئی ہوگی اور ایک دلچسپ خوشگوار حیرت بھی ہو گئی ہوگی کہ آپ نے بھی میری طرح پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے کرائسس مینجمنٹ اور لیڈرشپ مینجمنٹ. تو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے پہلے سوال کی طرف. حضرت، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال میرا ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا واقعہ جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے ایک اتنے عرصے تک محنت کی، اور اس ساری محنت سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بات جو آپ نے پوچھی اس پہ انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جو مینجمنٹ پلاننگ کے حوالے سے. جی ضرور. نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے کہ میں عمل کروں. نبی علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ جی کروں گا. نبی علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اگر میں نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ جی کروں گا. تیسری مرتبہ پوچھا، اگر نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ صحابہ کرام تو اشارے پہ جان دینے والے تھے، تو وہاں بار بار تاکید آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت خاص. جی بالکل، بہت خاص بات ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا،
کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو، اس کے اینڈ کے اوپر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس کو پہلے غور کر لینا. اسی میں پلاننگ بھی آ گئی، اسی میں ویژننگ بھی آ گئی، مشاورت یعنی کہ مشاورت بھی آ گئی، بہت کچھ آ گیا. واقعی سب کچھ ہی آ گیا، بلکہ کہ جب ہم پہلے دن سوچ رہے ہیں آخری دن کے حوالے سے تو سب کچھ آ گیا. اب یہ مینجمنٹ سائنسز کے اوپر جو انبیاء کرام کی ہے، میں نے کچھ بیانات کیے ہیں جس کا اسے آپ دن گاڑی میں ذکر ہوا. اس کی وجہ کیا بنی؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ لاہور میں یونیورسٹیز میں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں مینجمنٹ کے اوپر لیکچرز دیتے ہیں. ایک دن بات چیت ہونے لگی تو میں نے کہا کہ حضور میں نے کہا انبیاء کرام کی مینجمنٹ سے کچھ آپ نے سبق دیا کبھی؟ وہ حیران شاکڈ کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ روحانیت کی نظر سے دیکھا ہے، معجزات کی نظر سے جیسے آپ نے خود ذکر کیا دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا ہے، قربانیوں کو دیکھا ہے، پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھا ہے، تجارت کو نہیں دیکھا، اور آپ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، پلاننگ کو ہم نے نہیں دیکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی پلاننگ ہے وہ بے مثال ہے. اب آپ نے سوال پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے مستقل مزاجی، جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. مستقل مزاجی، ایسی مستقل مزاجی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو وحی بھیجی اور کہا کہ آپ دین کا کام کریں، قوم کو دعوت دیں، تو 950 سال وہ دعوت دیتے رہے. اور کیسی دعوت؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی اور رات بھی. اس میں فوکس ملتا ہے کہ ایک کام کو لیا، بس اسی کے پیچھے زندگی لگا دی. سبحان اللہ. اچھا، مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، انہوں نے لوگوں نے ان کو سب کہا کہ آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں. وہ الفاظ انبیاء کے لیے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہت کچھ کہا، تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو انہوں نے کئی دفعہ مارا بھی، آپ گر جایا کرتے تھے، اتنا انہوں مار لیتے تھے. ہر قسم کی مخالفت کے باوجود ڈٹے رہے، لگے رہے. کیوں؟ وجہ ہوگی. بہت اہم سوال ہے یہ تو. کیوں؟ آخر کیوں؟ ہمیں کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کوئی بندہ بات کر دیتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اندر سے وہ چیز ہماری رک جاتی ہے. وہ کیوں ڈٹے رہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین اور ایمان مکمل مضبوط، انشیکیبل ٹرسٹ آن گاڈ. اللہ رب العزت کے اوپر ایک غیر متزلزل ایمان. یہ دوسرا جو ان کو ویژن ملا وہ اتنا کلیئر تھا ان کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر ویژن ان کو ملا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. سبحان اللہ. یہ ان کا ویژن تھا. اور ان کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی تھی. بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھئی ہمیں نتیجے کو نہیں دیکھنا، کام کرنا ہے. تو یہ ان کی زندگی سے ملتا ہے. اچھا، اب ظاہری اعتبار سے اگر ہم غور کریں نا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80-82 کے قریب ملتی ہے. اب بندہ دیکھیں 950 سال، دیکھیں آپ ابھی اس کے اگر صرف 82 ویوز ہوں گے تو پہ اور آپ تو مایوس ہو جائیں گے، یار یہ کیا آئندہ ایپیسوڈ ہی نہیں کرنی، یہ کیا بات ہے، آئے بیٹھے پورا مہینہ انتظار کیا، انتظام کیے، سب کچھ کیا، اب ویوز ٹوٹل مل رہے ہیں 82. بہت کمال مثال. آگے کیا کر رہے ہیں یار، چھوڑو جی، ہم نے تو رک جانا ہے. لیکن وہاں کیا تھا؟ وہ تھے تو 82، لیکن وہ 82 یہ تھے کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، ہر جگہ پہ مضبوط رہنے والے. اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کو صرف 82 امتی ملے. نہ 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 نہ، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ پھر کس رخ سے دیکھیں؟ ہاں، اس رخ سے دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام آئے، حابیل قابیل، اور پھر بہت بیٹے ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں چلتے چلتے سبحان اللہ. کتنا رہا. اس طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ سب ختم ہو گئے، وہی 82 باقی رہے. اور آج پوری دنیا میں کوئی حام کی اولاد ہے، کوئی یافس کی اولاد ہے، کوئی سام کی اولاد ہے. حام، سام، یافس. حضرت آدم علیہ السلام تک میرا یا آپ کا یا 8 ارب یا 7 ارب دنیا میں جو انسان موجود ہیں، مسلمان یا غیر مسلم، ان سب کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچے گا تو نوح علیہ السلام کے ذریعے پہنچے گا. اس سے کیا ملا؟ ہمارا مقصد ٹھیک ہے، ہم لگے رہیں، ویژن پراپر ہو، لگے رہیں. اولاد کھا لے گی پھل. کیا بات ہے. سارے پھل خود تو نہیں کھانے، یہ تو کبھی سوچا نہیں پوائنٹ ہم نے. تو اولاد کھا لے گی. تو یہ دیکھیں، یہ بزنس مین کے لیے بھی اتنا ہی اہم پوائنٹ ہے، ویژننگ، اور پلس اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے کچھ، اور کسی بھی فیلڈ میں آپ اس کو پٹ کریں تو اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے. بہت خوب. تو جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یار 950 سال محنت تو صرف 82 بندے نہیں، وہ 82 بندے جو ہیں نا وہ پھر آگے پوری دنیا کے
بڑے بنے. بہت خوب حضرت. سب سے پہلی چیز جو ہمارے ناظرین کو، اور مجھ سے یہ سوال یونیورسٹیز میں بہت ہوتا ہے، یقین کریں کہ جب بھی میں سیرت کے اوپر بات کرتا ہوں نا، سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں. یہ بیان سن لیا تو ایک ہفتے بعد یہاں ہے، پھر دھڑم سے نیچے. تو آپ نے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اللہ کی پاک کی ذات پہ یقین اور یہ ساری چیزیں نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں وہ ڈرائیو آؤٹ کرنی چاہیے. دوسرا جو سب سے اہم اس پورے واقعے میں بات اور جو چیز سیکھنے کی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بنائی جائے. تو یہ سوال میں ویسے سوچتا بھی تھا، اچھا ہوا بات سے پوچھ بھی لوں کہ 82 کے یعنی مین پاور تو ہے نہیں، تو پھر وہ اتنا میگا پروجیکٹ، تو اگر کوئی میگا پروجیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آج امت کو کیا اس میں سے لیسن سیکھنے چاہیے، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم ملا، جی اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کے ملٹیپل اینگلز ہیں اس کو دیکھنے کے. سب سے پہلے آنے والے فلڈ کی پہلے سے پلاننگ. ہمارے یہاں بھی سیلاب ابھی بھی آیا ہوا ہے، ادارے کام کر رہے ہیں. بالکل. تو ہم کرتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفٹر ڈیزاسٹر. یہ پہلے سے تھا، پرو ایکٹیو پلاننگ تھی کہ بھئی اس کا کام کر. بہت خوب. تو اگر آج ہم بھی پاکستان میں گلگت سے لے کے پہاڑوں سے اونچائی سے لے کے کراچی کے سمندر پانی جانے تک پلاننگ کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹاپک الگ چلا جائے گا، وہ اشارہ کافی ہے. تو اس کی پہلے سے پلاننگ. تو اس میں نوجوانوں کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگلے مقاصد کو پہلے سے سوچ کر لانگ ٹرم پلاننگ اور پہلے سے ہی کوشش شروع کرنی. ریسورسز، مالی وسائل بھی کم تھے اور انسانی وسائل بھی کم تھے. مالی وسائل کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ بھی کم تھے. تو جو کچھ موجود تھا اس کے اوپر کام شروع کر دیا، پورا اللہ کا. جو یوزیج ہے آف اویلیبل ریسورسز، یہ اویلیبل ریسورسز میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اصول یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو ان کی قدرت میں ہوتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے وہ جو کر بھی سکتی ہے وہ اس سے بھی بہت پہلے ہی کسی مقام پہ وہ بکھر جاتی ہے اور وہ اپنا آگے چاہ نہیں پاتی. تو وہ اپنی انر اسٹرینتھ کو جاننا چاہیے کہ بھئی ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. جاننا بھی چاہیے، اس پہ لگا دینا چاہیے، پوری محنت کر لینی چاہیے، نتیجہ آ کے رہتا ہے، آتا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. حضرت نوح علیہ السلام کوئی کشتی بنانے کا ان کا کوئی کام تھوڑی تھا، وہ کوئی ایسے چیز تو نہیں تھی. جی. اب اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے. یعنی جب بڑوں کی طرف سے حکم ملتا ہے تو پھر بتا بھی دیا جاتا ہے کہ کیسے کیسے بنانا ہے. اس کی پوری گائیڈ لائن بھی ملتی ہے، پورا اس کا روڈ میپ بھی ملتا ہے. اس کا مطلب اعیننا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. تو جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں، ورکنگ کریں، پلاننگ کریں، مشاورت کریں، پھر کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور خیر کا کیا کمال پوائنٹ ہے. بس شروع ہم سٹارٹ میں بہت زیادہ وقت لگا جاتے ہیں، تو یہ کتنا ہے واقعی، یہ تو بہت گولڈن پوائنٹ ہے کہ وہ شروع کر دے، بس اس کو پلاننگ کے بعد شروع کریں. بہت جب شروع کر دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک اچھے انجام تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب بڑوں کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ملتی ہے نا، تو پھر بڑے اس ڈیوٹی کو پورا کرانے میں مددگار بھی ہوتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے. حضرت یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو مل گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی پوری ایپیسوڈ میں یونیورسٹی کی ساری سائنسز اور ساری مینجمنٹ سائنسز آج انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی. کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ اصل بنیاد وہیں سے آ رہی ہے. اچھا، اب جو دوسرا اہم ترین واقعہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. قرآن پاک میں وہ کئی جگہوں پہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں تنہا کھڑے ہو کر اپنے دلائل پیش کیے. ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ان کے جو اپنی قوم سے یا قرآن پاک میں جو ان کے ڈائلاگز اور ان کی جو چیزیں پیش کی ہیں، واقعات پیش کی ہیں، اس میں سے کمیونیکیشنل سکلز اور کونسلنگ سکلز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں توحید بہت اہم ہے اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں. آج ہم جس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہے کنونسنگ پاور، جی، کونسلنگ، جی، اور دلائل کے ساتھ اگلے کو قائل کرنا. ماشاء اللہ. اس میں نرمی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کونسلنگ ہے. اہم پوائنٹ. آرگیومنٹس جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، دلیل کے ساتھ ہیں اور محبت کے ساتھ ہیں. اگر اس کو الگ الگ کریں نا تو یہ ایک نہیں ہے. ایک ہے فیملی ڈائلاگ. فیملی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں نا، جی، ماں باپ سے ہو جاتے ہیں، بیٹوں سے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں، تو بہن بھائیوں میں تو اکثر بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، وراثت کے کتنے میشور چیزیں. جو فیملی ڈائلاگ وہاں ملتا ہے نا، اور وہاں جو کنونسنگ ملتی ہے، تمام دلائل اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ محبت. یا ابتی یا ابتی یا ابتی، وہ کہہ رہے ہیں لارجمن نہ کم ہے تجھے
ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں بس ماروں گا، سنسار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں یہ گا. والد صاحب کہہ رہے یہ ہیں، والد صاحب کہہ رہے ہیں قرآن میں 16 سپارے میں. اور اس کا جواب؟ یا ابتی ابا جان، یا ابتی ابا جان. مجھے عربی سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے اس میں وہ جو اس کی محبت اور چاشنی وہ ابھی بھی فیل ہو رہی. ہاں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اللہ، اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں نا، اے میرے پیارے ابا جان، وہ کہہ رہے ہیں میں نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا. تو فیملی ڈائلاگ میں جب بات ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پھر ہمیں یہ پیار ملتا ہے، اللہ محبت اکبر، ملتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں، یہ محبت کے بغیر قائم رہ نہیں سکتے. تو اگر ہم ان کی ڈائلاگ کو، کنونسنگ پاور کو دیکھیں تو ایک پوائنٹ تو یہ نظر آتا ہے. دوسرا ہے نمرود کے ساتھ بات چیت. نمرود کون ہے؟ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے، اور اس وقت کی ساری مادی ڈکٹیٹرشپ، ساری قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین اتنا مضبوط کہ وہاں جا کے گھبرائے نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ بات کی. یہ اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا مشن صحیح اور حق پر آپ ہیں. جب حق پر ہیں تو ساری دنیا کچھ بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بڑے اعتماد کے ساتھ بات کی، دلائل کی دنیا میں بات کی، لاجک وہاں سے ملتی ہے، ہر چیز کی لاجک انہوں نے دی. اچھا، پہلی بات چیت میں یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا رب کی عبادت کرو، اس نے کہا رب کون؟ تو کہا کہ بھئی وہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، یحیی و یمیت. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی کرتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو جناب لٹکا دیا، مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نا موٹی عقل کا آدمی ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. موٹی مثال دینی پڑے. پھر اس کے مینٹل لیول پر جا کر اس سے بھی بات کی. سبحان اللہ. پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے انداز سے بات کی. فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تمہاری کوئی قدرت ہے، خدا کہتے ہو تو نکال کے دکھاؤ مغرب سے. تو قرآن کے اندر آتا ہے فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی بات نہیں بنی، اسپیچ لیس ہو گیا. تو دلائل کے ساتھ بات کی، نرمی کے ساتھ بات کی، پیشنس ہے، غصہ نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، اور وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد کوئی بات نہیں تھی. قوم کے ساتھ جو بات چیت تھی اس کا رنگ اور ہے. اچھا، 3 رخ ہیں اس میں. ہاں، یہ تو بادشاہ تھا نا، اس کے ساتھ بات کی، وہ گھر والی بات تھی. عام قوم ہے، عام عوام ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کیا نظر آتا ہے قرآن مجید میں 7ویں سپارے میں ہے جی، کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، کہ آفلین، یہ جو ڈوب جانے والے ہیں یہ نہیں ہو سکتے. فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد چاند آیا، کہ یہ تو چاند ستارے سے تو بڑا ہے، پھر یہ ہوگا. جب وہ بھی ڈوب گیا، کبھی یہ بھی عبادت جو خود ڈوب جائے، جو خود ختم ہو جائے، وہ کسی کو کیا باقی رکھ سکتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہ یہ تو سب سے بڑا یہ ہوگا پھر رب. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں، اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں. اس میں کیا چیز ہے؟ ستارہ نکلا، اس کے نکلنے اور غروب ہونے میں ٹائم لگا ہوگا. چاند آیا اور اس کے غروب ہونے میں ٹائم لگا ہوگا. سورج صبح آیا تو غروب ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی ہوگی. تو یہ سارے دلائل اکٹھے نہیں قوم کو دے دیے، ایک ایک کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ساری ڈوز اکٹھی نہیں دے دی، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہے. تو یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، جب قوم کو ایک اور موقع پہ بھی آپ نے دعوت دی، ویسے ہوا کہ قوم گئی تھی میلے پہ جی، اور یہ خود نہیں گئے، اور انہوں نے پھر پیچھے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک کلہاڑا لیا اور فجعلہم جذاذا الا کبیرا، ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ لٹکایا اور چلے گئے. قوم واپس آ گئی تو ایک دم غصے میں، جذبات میں، یہ کیا ہو گیا، کس نے یہ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا فتح ہی یذکرہ یقال اللہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ہوگا ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتا رہتا. بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو. یہ آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اب دیکھیں کتنی دلیل کے ساتھ خوبصورتی سے بات کی کہ اس سے پوچھ لو نا. واہ، یہ خود موجود بھی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو، تو اس سے کسے کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک سوال پہ ان کے سب سے بڑے عقیدے پہ انہی کو سوچنے کے لیے مجبور کر کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اپنے ساتھ تمہارے دوسرے باقی معبودوں کو نہیں بچا سکا، تمہیں کیا بچائے گا؟ بہت خوب. نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تم نے ہی ان کو بنایا ہے. تو اس بات کے اندر ان کو حقیقت پوری سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ایک ایکشن تھا. ایکشن کے بعد پھر حکمت کے ساتھ جواب تھا. اور اس کے بعد پھر جب قوم کے پاس پھر کوئی دلائل کے اندر بات نہیں تھی تو قوم نے کیا کیا جو آج کل ہم کرتے ہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، جلا دو ان کو. جیسے ہمارے یہاں مار دھاڑ، ابھی سڑک پہ جاتے ہوئے خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چھوٹا ہو، ہم فوری طور پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں.
یہ رویہ ہمارا بن گیا، ہونا نہیں چاہیے. تو قوم ایک دم غصے میں آ گئی. یہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو آپ کی آواز اعتماد والی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے. اور جب دلائل نہیں ہوتے تو چیخو پکار، شور شرابہ ہوتا. کیا تو قوم نے وہ کیا. تو اس طریقے سے تینوں کو الگ الگ انداز سے آپ نے ڈیل کیا، اور ہر آدمی کو اس کے مینٹل لیول سے اور ضرورت کے مطابق. لیکن اب جو محبت کی بات تھی نا، فیملی کے اندر بات چیت میں محبت کا عنصر آ گیا. وہاں دلائل بھی چھوڑ دیں، دلائل تھے لیکن دلائل محبت کے ساتھ، لیکن ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں تھے. مخاطب جو کیا نا دوسرے کو محبت کے ساتھ کیا. تو فیملی کے اندر معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے تو محبت کی ضرورت ہے. ہم نے تو کبھی اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے اپنے فیملی کی جو بربادی ہوئی پڑی اور جو آپس میں وہ لڑائیاں ہیں، ہم اس کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کو بھی سالو کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، وہ مشرک تھے، ان کو معلوم ہے. ان کے لیے یہ کہا انہوں نے کہ میں آپ کے لیے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا. کہ ایک تو محبت سے پکارا، پھر کہا جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کے لیے اللہ سے عافیت مانگتا رہوں گا. تو رشتہ داروں کے لیے عافیت مانگنا نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. یار وہ کافر کے لیے نہیں چھوڑ رہے تو ہم تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اس سے بڑھ کر ہمیں کرنا چاہیے. اسی واقعے میں حضرت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس میں سے کیا لیسنز ہیں کہ جو چاہیں گے ہمارے ناظرین تک پہنچے؟ آگ میں ڈالنے کا واقعہ ایک بہت اہم واقعہ ہے. اس وقت انہوں نے پینک نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، تسلی سے کھڑے رہے، قائم رہے. تو لیڈر کو یہ چاہیے، بڑے کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی حالات ہوں اس میں وہ قائم رہے، اعتماد کے ساتھ کھڑا رہے. پریشانی سے، جلد بازی سے، گھبرا جانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. آج بھی کوئی ایسا مسئلہ پریشانی والا آ جاتا ہے، تکلیف والا آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کم سے کم اپنے آپ کو باقی رکھے، اپنی ذات کو باقی رکھے، اس کو خطرے میں نہ ڈالے، اس کو نہ گھبراہٹ میں نہ ڈالے. جو نقصان ہونا ہے یا ہو رہا ہے وہ ہو چکا رہا ہے، وہ آپ کی گھبراہٹ سے بڑھ سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. تو آپ مضبوطی سے کھڑے رہے. اسی نے پھر آگے ان کے اوپر اثر ڈالا، دشمنوں کے اوپر. یعنی جو لیڈر ہے اس حالات کے اندر اگر وہ کمپوزڈ رہے تو پھر اس کی اپنی عوام بھی اپنے آپ کو سدھرتی ہے. باقی رکھے، اپنے آپ کو پینک نہ ہونے دے، تو پھر آگے چیزیں نارمل ہوتی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کر دیے، پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر کر کے آنا اللہ پاک کے حکم پر، اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا. تو اس میں سے پھر کون سے لیسنز ہیں کہ جو ہم آج ڈرائیو آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جنریشن گیپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے. اچھا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو آگے لے کے چلے، اور صرف بیت اللہ شریف کی تعمیر میں ان کو ساتھ نہیں رکھا، تعمیر میں بھی ساتھ رکھا، جہاں آپ نے عبادات کی ان میں بھی شامل رکھا، دعاؤں میں بھی شامل رکھا. ہر فیز پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے. تو اس میں ٹیم بلڈنگ بھی ہے، چھوٹوں کو لے کے چلنا بھی ہے، اور اپنا ہر قسم کا جو ہمارا فوکس ہے نا یا ہماری ذمہ داری ہیں وہ دینی امور کی ہیں، دنیاوی امور کی ہیں، اگلی نسلوں کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچا دینا. تو جنریشن گیپ کو ختم کرنا اور اگلی جنریشن کو ساتھ لے کے چلنا. جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ کعبہ، بیت اللہ شریف کی تعمیرات، تو اس میں نام اوپر سے آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رکتا ہے، پھر آگے آتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا نام اس لسٹ میں نہیں آتا، آپ کے ساتھ تھے وہ. یہ بیت اللہ شریف کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. جی. یہاں پہ کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ چھوٹے نے بڑے کے ساتھ مل کے کام کیا، لیکن اپنے نام کو اوپر آنے کی کوئی خواہش نہیں رکھی، نام بڑوں کا ہی آئے گا. آج کے دور میں سب سے اہم ترین جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہی، تو نام بڑوں کا ہی آئے گا. سارے جھگڑے بھی اسی کی، اسی سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ساس بہو کے جھگڑا بھی سارا اقتدار کا جھگڑا ہے. اچھا. نام بڑوں کا ہی آئے گا. یہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے، یہ ہر جگہ جائے گا. اچھا. جو بڑا ہے اس کو بڑا ماننا ہے اور کریڈٹ بڑے کو جانا چاہیے. جب چھوٹے یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری محنت کا کریڈٹ بھی ہمارے بڑے لیں اور بڑے ان کو ساتھ رکھیں، تو آپس میں چیزیں بہت اچھی رہتی. یہ ہر ادارے کا ایک مسئلہ ہے، یہی ٹیم بلڈنگ، ہر گھر کا مسئلہ. یہ ٹیم بلڈنگ، اور اس کو سیکھنا پڑے گا کہ بڑے کو بڑا بنانا اور پھر اس کا نام قبول رکھنا اور اس کو ماننا. اس سے ساتھ ہی جڑا ہوا اب ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں. تو بنی اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، پھر اس میں سے اپنی قوم کو نکالنا، یعنی بینگ اے لیڈر، ایک ایگزٹ پلان اپنی قوم کے لیے رکھنا. جیسے آج ہم 25 کروڑ عوام ہیں، ہمیں اللہ کرے ہمیں بھی ایسا کوئی لیڈر مل جائے کہ جو ہمارے لیے کوئی ایسا ایگزٹ پلان سوچے اور اس کے بعد چند سالوں میں ہمیں، ہمارے معاشرے کو ان ساری چیزوں سے نکال لے. تو اس کے اوپر
پھر آپ کے اس کے بارے میں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے واقعے سے ہم مینجمنٹ کو لینا تو پھر ہمیں کرائسس مینجمنٹ ملتی ہے، ٹیم بلڈنگ ملتی ہے، اور اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ ملتی ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ملیں گی جو آج کل کی ہماری لیٹسٹ ٹرمنالوجیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میں آپ کو 2-3 واقعات ان کے بتاتا ہوں، اس کو بھی ٹرمنالوجیز کو پھر آپ خود سیٹ کیجئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور نبوت عطا فرمائی جی. اور کہا جانا ہے فرعون کے پاس، ٹارگٹ دے دیا. تو جب انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ کام بڑا ہے تو فوری طور پر کہا کہ مجھے ٹیم ورک چاہیے، بندہ چاہیے، سہارا چاہیے، میرے بھائی کو بھی وزیر نبی بنا دیں. واہ. خود نہیں کہا کہ میں چلا جاؤں گا، نہیں، مجھے کوئی ساتھی دے دیں. اللہ رب العزت نے پھر ان کے کہنے پہ ان کو ساتھی دے دیا. تو ٹیم کو بنانا یہیں سے شروع کر دیا تھا انہوں نے. بگ ٹاسک، ٹیم بلڈنگ، 2 چیزیں پہلے دن سے انہوں نے شروع کر لیا کہ کام بڑا ہے، یہ اکیلے نہیں ہوگا، مل جل کے ہوگا. اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو بڑے اعتماد کے ساتھ سارے دلائل دیے. اس نے کہا تم وہی ہو نا جو ہمارے ہاں پہلے تھے. تانا دیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں، جو بنی اسرائیل پہ جتنے آپ نے ظلم کر دیے ہیں تو اس کو دیکھو. تو بڑے ذمہ داری کے ساتھ ساری بات چیت کی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو لے کے جانا ہے، لیکن کب؟ جب قوم بن جائے. اچھا، ایسے نہیں ہجوم نہ ہو ہماری طرح. ہاں، پہلے دن نہیں لے گئے. فرعون سے الگ معاملات چلتے رہے، ڈائلاگز ہوتے رہے، معجزات پہ آتے رہے. ادھر قوم بناتے رہے دونوں بھائی کہ بھئی گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے تعلق کو بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. جب تک قوم تیار نہیں ہوئی ان کو ہجرت کا، ایگزٹ کا حکم نہیں ملا. کتنا اہم پوائنٹ. جب پوری قوم نے توبہ استغفار کی اور رجوع اللہ کی طرف آئے، گناہوں کو چھوڑا. یہ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو بنی اسرائیل مصر میں کہاں آئے تھے؟ یہ تو یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہیں، ان کے بھائیوں کی اولادیں ہیں. جی. یہ تو بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے. یہ غلام کیسے بنے؟ یہ غلام ایسے بنے کہ بادشاہ تب تھے جب یہ دین پہ چلتے تھے، دنیا کی خواہشات پہ چل گئے، غلام بن گئے. اب غلام تھے، اللہ ان کو نکالنا چاہتے تھے غلامی سے، اور وفضلناہم علی العالمین، عالمین پہ عزت دینا چاہتے تھے، بادشاہت اور سب کچھ دینا چاہتے تھے. تو پھر پہلے تو ان کو توبہ استغفار پہ لگا کر جب یہ قوم تیار ہو گئی، اتنی آسانی سے تیار نہیں، بہت ہٹ دھرمی تھی ان میں. جب تیار ہو گئی تو پلاننگ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے کتنی خوبصورت دلیل ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ 2 لوگ، یہ 2 لوگ ہیں. بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ 4 لاکھ پلس سنا ہے. ہاں، آپ نے تو کیونکہ کتابوں میں پڑھ لیا 4,80,000. میں نے یہ سوال کئی مسجدوں میں، ابھی چند دن پہلے بھی ایک مسجد میں میرا بیان تھا جمعے میں یا کہیں پہ، تو میں نے پوچھا لوگوں سے. آپ عام لوگوں سے پوچھیے، کوئی کہتا ہے 5,000 10,000، اس سے بھی کم، کوئی کہتا ہے 500 200. جی میں نے خود یہ لائیو پوچھیں. آپ ابھی جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیں، ان کے بھی آپ اس کو سننے سے پہلے آپ کا کیا گمان تھا. تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 10,000 20,000 بندے تھے. میں کہتا ہوں بڑھاؤ اور بڑھاؤ. پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ کتابوں میں 4,80,000 کی تعداد بھی لکھی ہے، 6 لاکھ کی تعداد بھی لکھی ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی تعداد تھی. اب اس میں کیا چیز ہے؟ کیسی زبردست مینجمنٹ تھی، پلاننگ تھی، ورکنگ تھی اور سیکریسی تھی کہ ایک مقررہ وقت میں سب اپنے اپنے گھروں سے ایسے نکلے، نہ فرعون کی آرمی کو پتہ لگا، نہ پولیس کو پتہ لگا، نہ ان کے پڑوسی کو پتہ لگا، اور ایک سیٹ پن پوائنٹ کے اوپر سب جمع ہوئے. نہ ان کی سی آئی اے کو پتہ چلا، نہ ان کی ایجنسی کو، کسی کو پتہ نہیں چلا. حالانکہ وہ بھی تو گھوم پھر رہے ہوں گے نا ہر وقت. بھائی وہ تو شدید ترین تھی نا. آج پہ اگر اس کو ریلیٹ کر لے تو آج کسی بھی ایجنسی کے، اگر کوئی حکومت ایجنسی کو کسی خاص طبقے کے پیچھے لگا دے تو ناممکن ہے. اگر آج کہا جائے 5 لاکھ بندہ لاہور سے نکلے اور فلانے ٹائم پہ اکٹھا ایک موقع پہ، اب سمجھ آئی بات، کیسے پہنچ جائے. اب تو ہمارے ناظرین بھی فوراً ڈیپتھ میں چلے گئے. تو وہ 4,80,000 یا 6 لاکھ بندہ اس پن پوائنٹ کے اوپر پہنچا، وہ یہاں تک تربیت کر کے لائے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں نا، ہر آدمی فل انفارمڈ، ہر بندے کو معلوم ہے میں نے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے پوری تیاری. تو یہ بغیر مینجمنٹ کے تو نہیں ہے. جی بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. اب ادھر پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ بالآخر پتہ تو لگنا تھا، اور اللہ نے فرعون کو غرق تو کرنا ہی کرنا تھا نا. اب وہ جناب پتہ لگا کہ سارے نکل گئے، فوج لے کے نکلا. اب وہاں جا کے قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مر گئے، مروا دیتا. قوم کے الفاظ اسی طرح کے تھے نا
کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کیا؟ وہاں پھر ایک لیڈر کی آواز نکلی، کلا ان معی ربی سیہدین، سبحان اللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اصل لیڈر عطا کر تو دے۔ یہ اعتماد جو ہے نا اعتماد، پریشانی کے وقت میں، یہ بڑے بڑے اور جب کہ پوری قوم پھر وہ رہ گئی اور اکیلے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں کی بات یہی تھی نا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ زبردست مینجمنٹ کی مثال ہے۔ اچھا حضرت، اسی واقعے میں ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے نمرود کے ساتھ، تو پھر یہاں بھی اب ہمیں آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اور یہاں سے بھی اب ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ڈیپتھ کی چیزیں نکال کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن لے کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہ طغیٰ و باغی ہو چکا ہے، جائیے آپ اور آپ کا بھائی، فقولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنی ہے۔ اچھا، یہاں بھی نرمی آ گئی۔ حضرت قرآن 16ویں سپارے میں ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، یہ بھی ہے کہ آپ میری نشانیوں کو لے کے جائیے، میری یاد کو، ذکر کو نہ بھولیے، اور جا کے بات بھی نرمی سے کیجیے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ذکر کے ساتھ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، جو بھی ہے یاد الہی کے ساتھ، تو وہاں اپنے ساری باتیں دلائل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پیش کی، اور اس کو کہا کہ ابھی مجھے قوم کو چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ وہ مخالفت پر آ گیا، بہت ساری چیزیں آ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اس کو کیا ہوا اس کے محل میں فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا نا، تو یہ عصا اضحیٰ بن گیا۔ جی جب یہ عصا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا تھا نا، جی، تو کیسے دیا تھا؟ جب نبوت مل گئی کوہ طور پہ، جب ملا تو اللہ پاک نے ان سے ایک بات پوچھی تھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جی اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرما سکتے تھے عصا، تو اس سے بات پوری ہو جاتی، لیکن کیا فرمایا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، لمبی تفصیل بیان کی۔ اللہ یہ عصا ہے، اس سے میں جانوروں کو دیکھتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بڑے کام کی چیز ہے۔ خلاصہ سارا ہے کہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نیچے چھوڑ دو، پھینک دیا، تو وہ جناب وہی اضحیٰ بن گیا۔ پھر فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرنا نہیں، دوبارہ پکڑ لے، وہی دوبارہ عصا بن گیا۔ اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے نا، وہ مینجمنٹ کے حوالے سے تو نہیں ہے غالباً، لیکن بہت اہم بات ہے۔ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ اس کے بڑے فائدے، اس سے بہت سارے کام کر لیتا ہوں، ریکارڈنگ سن لیتا ہوں، لوگوں سے بات چیت کر لیتا ہوں، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے نماز، تو اس کو چھوڑ بھی دینا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کا حکم آ جائے کہ اب یہ آ گیا تو اس کو چھوڑ دینا، دوبارہ پھر پکڑ لینا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہ وہی چیز جو آپ کے فائدے کی تھی، اللہ کے حکم سے وہ نقصان دہ بن گئی، اور وہی اللہ کے حکم سے نفع کی بن گئی۔ تو چیزوں کے اپنے اندر نفع نہیں ہوتا، نفع نقصان تو اللہ کے حکم میں ہے۔ تو یہ ایک اس کا روحانی اعتبار سے اس کا ایک وہ ہے۔ تاہم وہاں پہ بھی دلائل ہیں، نرمی ہے، محبت ہے، اور کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لہجے میں اس کی شدید ترین گستاخی اور بدتمیزی کے باوجود الجھنا نہیں ہے، پیشنس کی انتہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہے نا ہوا مہین، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، بہت اس نے برے باتیں کی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے، تو صبر کے ساتھ کھڑے رہے۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے 3 دشمنوں کا ذکر ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ وقارون وفرعون وحامان۔ قارون کون؟ سب سے بڑا سرمایہ دار، زبردست۔ فرعون یہ حکومت ہو گئی، ڈکٹیٹر ہو گیا، اور حامان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے سب کا مقابلہ کیا، اکیلے سب کا مقابلہ کیا، پیشنس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ایسے یہ پوائنٹ بڑا دوسری دفعہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور ادھر بھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو ریلیجس ہمارا ایرینا ہے؟ آپ نے 2 باتیں فرمائیں تو میرا دھیان تو فوراً ادھر چلا گیا کہ ہمارے ریلیجس ایرینا کو دیکھ کے کوئی ایک نوجوان بچہ جو دین سے دور ہے یا دین کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، تو وہ آئے گا بھی تو وہ تو نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہاں تو صرف الجھن ہے، یہاں تو صرف اوئے توئے ہے۔ تو یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ ابھی ہم نے صرف 2 واقعات لیے ہیں، اور اس میں دونوں میں، اور دیکھیں ادھر جو ہم الجھے ہوئے ہیں آپس میں مسالک میں، تو ادھر تو مسلمان ہی ہیں، اور ادھر دیکھ لے کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس ورڈ کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور یہ سارا کچھ کرنا چاہتا۔ تو ان کو بھی کچھ میسیج آپ دے دیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کی بات سنیں گے۔ کیا کہتے ہیں، ایک بہت اہم مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ اب میں آپ سے 2 سوال کروں گا، اسی میں جواب بھی ہوگا، اور اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ اور شاید
آج کی اس ایپیسوڈ کی سب سے قیمتی بات ہی یہی ہے. اس سے پچھلی اور اس سے اگلی کیا ہوں گی مجھے نہیں پتہ, جو پچھلی ہو چکی ہیں اگلی کیا ہوں گی مجھے نہیں معلوم, اللہ جانتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ابھی آپ نے پوچھی ہے, یہ میرے نزدیک آج کی جو ہے نا یہ ٹیگ لائن یہی ہونی چاہیے. سب سے بہترین بات یہ ہے. آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں, آسان پوچھیے گا سر. بہت آسان, ویری سمپل. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے. جی. کیا ان کے اندر فرقہ واریت تھی؟ اللہ ہی ایک تھا تو فرقہ واریت کیسے ہے؟ فرقہ واریت انبیاء میں تو نہیں تھی نا. نہیں. یہ مانتے ہیں؟ مانتے. میں بھی مانتا ہوں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی. اگر خدا نہ خاصہ کوئی کہے کہ وہاں فرقہ واریت تھی تو اس کو تو پھر ایمان سے گیا, وہ مسئلہ کچھ اور ہو گیا. جی. ایک سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر فرقہ واریت تھی؟ سوچا ہی نہیں جا سکتا. نہیں سوچا جا سکتا. نہ کوئی سوچے تو ہم تو اس کو برداشت ہی نہ کریں. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. سبحان اللہ. اب توجہ کے ساتھ بات سنیے. تمام انبیاء کرام کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, ایک ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ اور ہے, موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ اور ہے. اللہ اکبر. کیا نبی علیہ السلام کا روزہ کچھ اور ہے, گزشتہ انبیاء کا روزہ کھولنا بند کرنا کچھ اور ہے. سبحان اللہ. عیسائی رات کو سو جاتے تھے تو سحری شروع, مسلمان سو جاتے تو سحری نہیں ہوتی, وہ اپنے وقت پر ہوگی. اللہ اکبر. اب اس دین کے اندر جو عبادات کے طریقے ہیں, پچھلی امت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہاں تو وہ اونٹ بھی نہیں کھاتے تھے. اچھا, یہ مجھے نہیں آج پتہ چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی اس کو ان کو ایک بیماری سے عرق النساء کی. جی. تو اونٹ ان کو بہت محبوب تھا. ان کا یا اللہ یہ محبوب چیز میں چھوڑتا ہوں, مجھے صحت دے دیجیے. جیسے نظر ہم مانتے ہیں نا بعض دفعہ, تو اور بہت ساری چیزوں میں فرق تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چند چیزوں میں فرق تھا. ٹھیک ہے. ہم ان تمام فرق کے باوجود یہ مان چکے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں فرقہ واریت نہیں تھی. کمال ہے. اچھا, اب صحابہ پر آ جائیں. صحابہ کرام کے اندر ہم مانتے ہیں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام کے اندر بہت ساری چیزوں میں فرق تھا. جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقہی مسائل میں 100 سے زیادہ اختلافات تو ابن قیم رحمۃ اللہ لکھے. اللہ اکبر. دونوں گھٹنے کے انداز, جو نماز میں جب رکوع میں جاتے تھے گھٹنے کے پکڑنے, ہاتھ رکھنے کا انداز دونوں کا چینج تھا. تو صحابہ کرام کے اندر بھی کسی نے رفع دین کیا اور کسی نے نہیں کیا. ان سب کے باوجود ہم ایک مانتے, سب ایک. ہم اس کو فرقہ واریت نہیں سمجھتے. تو اب ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ واریت کیا ہے اور وہ کیوں ایک تھی. جی. ان کے اندر جو پچھلی امتوں کے اندر تمام انبیاء کرام کے اندر وہ ایک جو تھے, وہ کس بنیاد پر تھے کہ بنیادی چیزیں, نمبر 1 توحید, جی, اپنے تمام تفصیلات کے ساتھ, رسالت اپنی تفصیلات کے ساتھ, عقیدہ آخرت اپنی تفصیلات کے ساتھ, چوتھی چیز مکارم اخلاق, یہ سب کامن رہے. جی بالکل. پانچویں چیز آپ بتا دیں تو 10,000 روپے انعام دوں گا. حقوق, جو لوگوں یعنی کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ 10,000 روپیہ ہار گیا. ناظرین میں 10,000 روپیہ ہار چکا ہوں. چلیے انعام 15,000 کر دیتے ذرا اور تھوڑی لائیں تھوڑی سی. اچھا ویسے ہی دے دیں. اچھا ویسے ہی تو نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. 5 چیزیں ان کے اندر کامن تھیں. نمبر 1 توحید, رسالت, عقیدہ آخرت, تقدیر کا عقیدہ تو نہیں. اچھا. عقیدہ آخرت, مکارم اخلاق, جی. اور وقت کے نبی کی بات کو ماننا. واہ سبحان اللہ. جھگڑے سارے ختم. وقت کے نبی نے رفع دین کیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اونٹ حلال ہے حرام ہے, ہمیں پتہ نہیں, جو وقت کے نبی نے کہہ دیا ٹھیک ہے. ان پلرز کے اوپر پچھلی ساری امتیں تھیں, اس لیے وہ ایک عقیدہ ایک تھا, اس میں کوئی آپس میں فرقہ واریت نہیں. صحابہ کرام وہاں بھی یہی تھا کہ بنیادی چیزیں ایک ہیں اور وقت کے نبی کی بات کو ماننا. اب جناب ہم جس چیز کو فرقہ واریت کہتے ہیں, ہم جس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے سو کالڈ اسکالر جس کو کہتے ہیں, وہ فرقہ واریت بیسیکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیں. ائمہ کا جو اختلاف ہے نا, امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, یہ کس چیز میں اختلاف ہے؟ فروع میں. بنیادی کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے, سب ایک ہیں. بالکل. جو قرآن مجید سے اور حدیث سے بالکل ثابت ہے, اس میں کوئی اختلاف رتی برابر بھی نہیں ہے. عقائد میں کہیں بھی نہیں. کن چیزوں میں اختلاف ہے؟ جن میں اختلاف کی گنجائش اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑی ہے اور خود رکھی ہے, اور وہ اختلاف رحمت ہے. اب دیکھیے نبی علیہ السلام کے پاس ایک, اب یہ ٹاپک ہمارا مختلف ہو گیا لیکن بہت اہم بات ہے. ایک بدو حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو ہم مسلمان نہیں تھے, حلال اور حرام, پاکی ناپاکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, تو پانی استعمال کر لیتے تھے. اب ہمارے یہاں صحرا میں کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی پانی آتا ہے, مہینوں بعد دوبارہ آنا ہوتا ہے, تو اس میں نجس کے حوالے سے, نجاست کے حوالے سے بتائیے کہ کون سا پانی پاک ہے کہ ہم وضو کر لیں. وضو پاک پانی سے ہوگا. نبی علیہ السلام کون ہیں؟ افصح العرب, سب سے زیادہ فصیح. جی. آپ کون ہیں؟ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر حرف قانون. بے شک.
آپ کو معلوم ہے آپ آخری نبی ہیں, آپ جو ورڈنگ بولیں گے وہ قیامت تک کے لیے مستند ہوگی, قانون ہوگی. بالکل یہ سب باتیں آپ کو معلوم تھیں نا. بالکل بالکل. یہ میں کیوں دہرا رہا ہوں کہ اس پہ اتنا انفسائز کیوں کر رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پوری ذمہ داری سے اور پوری شعور کے ساتھ ادا کیا ہے. جی. آپ نے فرمایا ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا, ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا, الماء الکثیر لا ینجس, اس طرح کے الفاظ ہیں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے سمجھا اور چلے گئے, بات مکمل ہو گئی. کچھ وقت کے بعد جب فقہ مدون ہو رہی تھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تھے, ان کے سامنے یہ آئی کہ ماء کثیر جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو سوال یہ تھا کہ ماء کثیر کی مقدار کیا ہو, واہ, کون سا ماء, اب اس پہ ڈیفرینشیشن ہو جائے. اب یہ سوچنا ہے. اچھا, اب انہوں نے غور و فکر کیا, وہ مدینہ میں تھے, مدینہ میں پانی کی شارٹیج, سمجھ آ گیا. انہوں نے غور و فکر کیا تو مدینہ طیبہ میں جو بھی پانی کے مختلف پیمانے تھے, گلاس ہے, بالٹی ہے, ڈرم ہے وغیرہ, تو جو سب سے بڑا ڈرم تھا نا, ڈرم میں نام دے رہا ہوں اس کو, جو بھی نام ہوگا کتابوں میں, تو جو پانی کے سب سے بڑے 2 برتن تھے, انہوں نے سب سے بڑا جو برتن کا اس جیسے 2 اگر ہوں تو یہ ماء کثیر ہے. اچھا, اب آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں آسان سا, جی یہ ان کی بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی کہ یہ ماء کثیر ہے. جی, اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں پانی کی شارٹیج ہے علاقے میں, تو ماء ایک کثیر. فقی یہ بتا رہا ہے کہ ماء کثیر, بھائی شارٹیج کے علاقے میں 2 پانی کے بڑے ڈرم آ گئے, یہ کثیر ہے. جی بالکل سمجھ. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے یہی حدیث آئی کہ ماء کثیر کیا ہوتا ہے. جی. اب انہوں نے بھی پیمانہ سوچ رہے ہیں, وہ غور کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. وہ کہاں رہتے ہیں؟ بغداد میں, ادھر دجلہ بہ رہا ہے, ادھر فراٹے بھر رہا ہے, پانی پانی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اتنا بڑا حوض کہ ادھر سے ہاتھ ڈالو تو سامنے پانی نہ ہلے, جیسے جامع شرفیہ میں حوض ہے نا, سمجھ گیا. ان کا ماء کثیر یہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر, اس حدیث مبارکہ کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس جملے کے اندر گنجائش ہے اس کی بھی اور اس کی بھی. آپ سمجھ آ گیا. قیامت تک کے لیے دین ہے. جی. اپنے حالات کے حوالے سے بندہ اس کو مینیج کر سکتا ہے, یہ کوئی بنیادی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں. ویسے جیسے فرقہ واریت کے بارے میں آپ نے سمجھایا نا, میرے نہیں خیال مجھے آج تک اس سے پہلے کسی نے سمجھایا. اس میں ایک مثال اور رہ گئی. جی. ہم کس بات پہ لڑتے ہیں, آمین آہستہ بولو یا اونچی, ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو, اس پر ہم نعوذ باللہ کفر اسلام کے فتوے لگا دیتے ہیں. زندگی کھپائی ہیں, زندگی کھپائی. اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی, یہ رفع دین نہیں کرتا یا کرتا ہے. اچھا, نبی علیہ السلام, یہ مشہور واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں, میں سنا ہوگا 100% انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا, بنی قریظہ پہنچا اور عصر وہاں پڑھنی ہے. یہ چلے, راستے میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا, خطرہ ہو گیا کہ نماز قضا ہو جائے گی. جی. تو صحابہ کرام کے اندر 2 اجتہادی رائے آئیں. ایک نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو, دیر نہ کرو, یہ مقصد تھا. نماز قضا کرنے کی منشا نہیں تھی آقا کی, انہوں نے نبی علیہ السلام کی منشا کو پہچانا, یہ فقہ ہے. دوسرے کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کیا پتہ عصر کیا ہے, مغرب کیا ہے, قضا کیا ہے, ادا کیا ہے, تو ہم مغرب بھی پڑھتے ہیں تو نبی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, عصر بھی انہیں کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں, یہ کیا باتیں. ہم نے کہا ہے نبی علیہ السلام وہاں پڑھو تو ہم وہاں پڑھیں گے. تو پہلا فیصلہ عاقلانہ, دوسرا عاشقانہ, یہ 2 فیصلے ہو گئے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے, یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ایک نے پڑھی, ایک نے قضا کر دی, اتنا بڑا مسئلہ. نبی علیہ السلام کے سامنے دونوں آئے, انہوں نے اپنا بیان کیا, انہوں نے کہا تم نے بھی ٹھیک کیا, تم نے بھی ٹھیک کیا. تو اس قسم کے جو اختلافات ہیں یہ مسلک نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اب اگر ہم اس اصول کو سامنے لے لیں نا, تو وہ 5 باتیں دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. توحید, رسالت, آخرت, مکارم اخلاق اور وقت نبی کی بات کو ماننا. ان 5 باتوں پہ آج ہم چلتے رہیں تو مسئلے ہمارے حل ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین ثابت بھی ہے, نہیں بھی ثابت, کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ غلطی کہاں آتی ہے, جب رفع دین کرنے والے نہ کرنے والے کو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی, نہ کرنے والوں کو کہ تمہاری نماز غلط ہوتی ہے. تو یہاں پہ مسئلہ آ کے خراب ہوتا ہے. تو اس پہ ہمیں اوپر آنا پڑے گا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب یہ بات کی کہ ان کی جو قوم تھی اس کو سدھارنے میں, اور تھی بھی ذرا تھوڑی ہٹ کے, تو اس کو سدھارنے میں, تنگ کرنے والی, اس کو سدھارنے میں کتنی ایفرٹ لگی ہوگی. تو یہ تو ایک مسلسل شکایت کرنے والی قوم تھی مستقل. تو ہم نے بھی جو کام کیا ہے اس میں بڑی آرگنائزیشنز میں, تو اس میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ مسلسل شکایت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں.
تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے آج کے جو مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ کیا روشنی پا سکتے ہیں؟ پیشنس، صبر، حوصلہ، درگزر، برداشت کرنا. وقت آتا ہے مانی آپ ہی کی جاتی ہے، تو وقت آتا ہے وہ ہر وقت صبر کرتے رہے تو صبر کے ساتھ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر حکمت کے ساتھ، اور ہاں پھر لاجک کے ساتھ سمجھانا. اور ایک اور اس میں یہ تھا کہ حدود کو سیٹ کر دینا، لمٹس کو سیٹ کر دینا، باؤنڈریز سیٹ کر دینا. یعنی ڈیفیکلٹ پیپل کو ہینڈل کرنے کی پہلی بنیاد ہے کہ ان کی حدود اور ان پہلے کے سب سے پیرامیٹرز پہلے بنا دیا جائے. سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے. مشکل بڑا ہوتا ہے ویسے، لیکن وہ کرنا پڑے گا نا، کرنا ہے. اس کے بعد ان کی باؤنڈری سیٹ کر دینی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی باؤنڈری سیٹ بہت کر کمال دی تھی پوائنٹ ہے یہ. کہ بھئی اس سے آگے جاؤ گے تو یہ نو گو ایریا ہے. ظاہری بات ہے جب وہ نو گو ایریا سے جائیں گے تو ایک دفعہ دو دفعہ جب ان کو وارننگ ملے گی اور جرمانہ ہوگا تو پھر کچھ تو سارا کچھ ہوگا نا. اس کے اوپر ایک بہت سادہ سا جملہ ہے. آپ نے جو کہ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، الحمدللہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، دن رات انہی لوگوں میں رہتا ہوں. میرے اپنے اندر بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں، تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو ایک جملہ ہے، افراد پر نرمی، اصولوں پر سختی. جی، یہ کئی جگہ لکھا ہوا ملتا ہے، افراد پر نرمی، اصولوں پر سختی. جب آپ باؤنڈری سیٹ کر دیں، اصول بنا دیں، تو پھر ان کو ادھر لے کر آئیں. پیشنس اور بار بار ان کو وہاں لانا، یہ دو پوائنٹس ہیں. ہاں، باؤنڈری سیٹ کر دیں تو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے اب ہم چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. نہیں، اس سے پہلے کہتا یوسف علیہ السلام کو بتا دوں تو وہ بہت زبردست چیز ہے. آپ ابھی ایک منٹ بعد یا چند منٹ بعد حیران ہو جائیں گے. میں تو ابھی تو پوری ایپیسوڈ میں حیران، پریشان اور نئی جہتیں جو زندگی میں پہلی دفعہ سننے کو مل رہی ہیں، میں تو وہ پا رہا ہوں الحمدللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے ہی تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ترتیب میں بھی وہی آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. خبر ملتی ہے، ایک بندہ آتا ہے تعبیر پوچھنے. آپ اس کو تعبیر دے دیتے ہیں. بادشاہ کو تعبیر پہنچتی ہے. وہ تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال خوب غلہ ہوگا، اجناس خوب ہوں گی، اور اگلے 7 سال ایک دانہ بھی نہیں ہوگا. یہ مل گئی بادشاہ کو، بات سمجھ میں آ گئے گا. بندہ لگتا ہے ٹھیک ہے، بلا لیا. 1-to-1 میٹنگ ہوئی. 1-to-1 میٹنگ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس سے عہدہ مانگ لیا. امانت دار تھے، وہ ثابت ہو گیا اس واقعے سے زلیخا کے. اور کہا کہ میں حفیظ علیم، میں اس سارے چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے لیے 2 بنیادی چیز، 3 بنیاد، امانت دار پہلی، اس کے بعد حفیظ، میں پوری حفاظت کرنے والا ہوں اسٹیٹ کے رازوں کی اور وسائل کی. کتنا اہم پوائنٹ. ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور علیم، میں اس کی پوری نالج رکھتا ہوں کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. کمال ہے. ان کو جناب فائنانس منسٹر بنا دیا گیا. پہلے 7 سال خوب غلہ آیا، اور ان 7 سالوں میں پورے مصر میں کوئی بھوکا نہیں سویا. اور جو ایکسٹرا ہوتا تھا استعمال کے بعد وہ اسٹور کر لیا جاتا تھا اگلے 7 سالوں کے لیے. تو دنیا کی سب سے پہلی ڈاکومنٹڈ جو اسٹاک کی تھی نا، یہ ڈاکومنٹڈ جو فوڈ مینجمنٹ ہے وہ یہ تھی. اس کو آپ کوٹا سسٹم کہہ لیں، راشن کارڈ کہہ لیں، جو بھی کچھ تھا وہ انہوں نے بنایا. دنیا کا سب سے پہلا یہ ڈاکومنٹڈ نظام جو تھا نا وہ یہ تھا فوڈ کے حوالے سے. یہ مینجمنٹ ہو گئی. 7 سال سب نے خوب کھایا، ایک لمٹ دے دی، اور اس کے بعد اس کو اسٹور کیا گیا. اگلے 7 سال حیران کن بات یہ ہے کہ پورے مصر میں ایک بندہ بھوکا نہیں سویا، اور ایک دانہ زمین سے نہیں نکلا. انبلیویبل. یہ مینجمنٹ کی انتہا ہے. ہاں بالکل ایسے. اور صرف مصر نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی تو برابر ملک سے آتے تھے، تو ارد گرد کے علاقے والے بھی آتے تھے، بھائی ہمیں بھی کچھ دے دیجیے، اور وہ دیتے تھے. اور 7 سال گزرے. اب یہ زبردست پلاننگ ہے. اب اس کے اندر اکاؤنٹنگ بھی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں موجود ہیں. پورا ملک چلانا آ گیا. پورا ملک انہوں نے چلا لیا. میں نے ایک دفعہ سنا ہے کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر تقریباً کوئی 20 یا 24 شعبہ جات آتے ہیں، جس میں اریگیشن ایک ہے اور یہ زراعت ایک ہے. تو یہ تو 24 یا جتنے بھی شعبے ہیں سب کو صرف ایک یوسف علیہ السلام کے واقعے سے روشنی مل گئی. ایک بندے نے پوری قوم کے 14 سال کے کھانے کی ذمہ داری اٹھائی. بہت خوب. فوڈ اتھارٹی بن گئی نا پہلے. بالکل. کرائسس مینجمنٹ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہی آ گیا. اب اس میں نے آپ کو کہ جو لیٹسٹ ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ جو اٹھائیں وہ فٹ ہوتی جائے، لگاتے چلے جائیں تو سارا کچھ ملتا ہے. یہ ہم نے ماشاءاللہ مختلف جو ہے نا وہ سمجھ لیں مزاج اور مختلف حالات کے تحت چیزیں دیکھی ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سافٹ لیڈرشپ کا ایک بہت حسین امتزاج تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی سافٹ مینجمنٹ، تو اگر یہاں سافٹ مینیجر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہارڈ مینجمنٹ تھی، پہلے اس کو بھی ہم تھوڑا سا غور کر لیں. یہاں سافٹ کیوں تھی، وہ ہارڈ کیوں تھی؟ قوم کے مزاج کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی یہ نرم دل لوگ تھے، نرم لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، بڑے سخت دل لوگ تھے. اس لیے تورات کے احکامات بڑے سخت ہیں. پھر وہاں مینجمنٹ بھی بڑی سخت ہوئی. اچھا جی. تورات، انجیل اور قرآن مجید. تورات کو جو قوم ملی وہ سخت تھی، احکامات بڑے سخت تھے. جیسے آج کپڑا ناپاک ہو جاتا تو دھونے سے پاک ہو جاتا، وہاں کاٹنا پڑتا تھا. سخت لوگ تھے تو ان کے ساتھ پھر اسی طرح کا معاملہ تھا. ادھر نرمی تھی تو بے حد نرمی تھی، بہت ہی نرمی تھی. تو انجیل کے اندر نرمی ہی نرمی ہے. اور زبور میں کیا ہے؟ زبور میں مناجات ہیں. زبور کن پر آئی؟ ارے بھائی داؤد علیہ السلام جو ہیں بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، ساری دنیا کی بادشاہ، تو ساری دولت تو سارا سرمایہ تو وہاں تھا. امیر لوگ اللہ کو بھول جاتے، ان کو راز و نیاز پہ مناجات پہ لگا دیا، اللہ سے مانگو بھائی. کیا کمال ہے. تو تورات آئی کس قوم کے اوپر؟ جہاں مزاج سخت تھا تو احکامات سخت آئے. زبور آئی، وہ قوم چل رہی تھی لیکن مالی وسائل بہت تھے، تو امیر آدمی آج بھی دیکھیں ایلیٹ کلاس سب سے زیادہ ذکر خدا سے، اللہ کی یاد سے دور ہوتی، تو مناجات پہ لگا دیا، ابھی مناجات کرو. اس میں احکامات بہت تھوڑے تھے. انجیل آئی تو بہت نرم دل لوگ تھے، تو ان کے اندر نرمی کا ایک اگر کوئی آدمی تھپڑ مارے نا، دوسرا بھی ایک گال اس کے آگے کر دو. کسی نے یہاں تھپڑ مارنا تو منہ آگے کرو، یار ادھر بھی مار لو بھائی. تو وہاں اس کا معاملہ تو بہت ساری نرمیاں تھیں. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ یہ میں پوچھنے والا تھا. چلے آپ پوچھ لیں پھر کیا جواب. نہیں بلکہ میں پوچھنے والا تھا اس قوم کے لیے کیا 25 کروڑ کے لیے 25 جو کہ اشارہ توڑنے سے باز نہیں آ رہی، جو لوگوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں. میں تو آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اس قوم کے لیے کیا ہے. جی. قرآن مجید میں تینوں چیزیں موجود ہیں. بہت خوب. سب کچھ موجود ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال قرآن مجید میں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. صحیح. معاف کر دو تو اور بہتر ہے. کیا بات. اور اگر احسان کر دو تو اور بہتر ہے. تو یہ 3 درجے ہیں. کیٹیگریز کر دی. کیوں کہ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے. ایک چیز نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، ایریا نہیں ہے، پوری دنیا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. بھائی میرا مزاج بہت سخت ہے، مجھے اگر شریعت حکم دے کہ معاف کر دو، یار کیسی بری شریعت ہے، میں تو نہیں معاف کرتا، میں کیوں معاف کر دوں؟ اچھا بھائی بدلہ لینا نہ لے لو، لیکن اتنا ہی لینا، تسکین لے لو بس. یہ انصاف ہے. ماشاءاللہ. یہ انصاف ہے. اگر میں زیادہ لوں گا تو پھر میں مجرم ہو گیا نا. تو میں اگر زیادہ لینا چاہوں تو اب شریعت روک رہی ہے، حدود بن گئی. سبحان اللہ. اب میں ہوں جناب، میرا دل کرتا ہے کہ میں معاف کر دوں، شریعت کہتی ہے نہیں لو بدلہ. بھائی میں معاف کرنا چاہتا ہوں تو شریعت مجھے جب بدلے کا کہے تو میں کیا کروں؟ میں کہوں گا یار یہ شریعت تو کیسی ہے، پرانی ہو گئی. اچھا بھائی معاف کرتے ہو تو جنت لے لو. سبحان اللہ. بیچ میں محل. بیچ میں محل لے لو. اور میں بہت ہی نرم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام والی آپ نے مثال دی، ایک گال کے بعد دوسرا، کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے، چلو صرف معاف نہیں کرنا، اس کو کچھ دے بھی تو اس کا خیال بھی کر لو. بھائی ادھر بھی راستہ. اللہ اکبر. تو اس شریعت میں تینوں راستے کھلے قیامت تک کے لیے. اس نے قیامت تک رہنا. اتنی خوبصورت ہے ہماری شریعت جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم میں نرمی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نرمی دی گئی. کتاب میں انجیل میں بھی اسی طریقے کی نرمی تھی. اور آج بھی دیکھیں عیسائی نرم ہیں یہودیوں کی نسبت. یہ ہمیشہ سے ہے. وہ ایک مزاج جو اس کتاب کا تھا وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے. اچھا قرآن کے اندر آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ عیسائی نسبتاً نرم ہیں جی ایز کمپیئر ٹو ادرس. اچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا اس آپ دیکھیں تو سارے تو ویلفیئر کے کام ہیں. کہاں جوڑ دی؟ سارے ہی ویلفیئر کے کام. کہاں جوڑ دی؟ سبحان اللہ. بیمار کو صحت، مردے کو زندہ کر دینا، پرندے بنا کے اڑا دینا، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، سارے ویلفیئر کے کام ہیں. ساری خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا اور اسی سے پھر آگے ان کو دین کی دعوت دینا. تاہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو حواری ملے ان کی تعداد 12 آتی ہے. ان کو ایسا زبردست تیار کر دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو انہوں نے پھر پوری عیسائیت کو دنیا میں پھیلایا اور حق کو پھیلایا. انہوں نے پھر کام کیا. تو انہوں نے یہ ٹیم بلڈنگ کی ہے. ٹیم بلڈنگ کی ہے اور بڑی نرمی کے ساتھ کی ہے اور خدمت خلق کے ساتھ کی ہے. تو وہاں سارا خدمت خلق ہے. حضرت میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس پروگرام کو اور مزید لمبا کرتے جائیں، اور میں نے سوچا بھی تھا کہ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں انہی کے اوپر ہی ہم گفتگو کریں، لیکن پھر اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 23 سالہ دور بعثت ہے
اور اس میں تو اگر ہم ایسے چیزیں نکالنا شروع کریں, سائنسز نکالیں اور اسکلز نکالیں اور سارے کچھ نکالیں, تو میرا خیال ہے کئی ایپیسوڈز بن جائیں گی. اصل میں بھی آپ نے جو 8 گھنٹے کی ورک شاپ لی ہے نا کہیں پہ, تو 8 گھنٹے پونچھ یونیورسٹی تو آپ نے 8 گھنٹے کا سیشن لیا ہے نا, تو اگر نبی علیہ السلام کی مینجمنٹ پہ جائیں تو 8 گھنٹے چاہیے ہمیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا جو جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا پوری ہیومینٹی کا بھی اور اسلام کا بھی, جو ہجرت مدینہ ہے, تو اس میں سے ایسے کچھ سکلز اور ایسی چیزیں ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے, اور انشاءاللہ پھر اس پہ ہی پروگرام کا اختتام کر دیں گے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہجرت کو صرف مینجمنٹ کے اینگل سے, اسپیکٹ سے ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت خوب. اچھا, پھر میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ اس میں آج کی جدید ٹرمینالوجیز جو ہے نا مینجمنٹ کی, وہ آپ بعد میں لگا لیجیے گا, جب سامعین خود لگاتے ہیں جی, وہ لگاتے رہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت ہے, یہ بھرپور زبردست قسم کی مینجمنٹ ہے. اتنی مینجمنٹ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد, نبی علیہ السلام کی قربانی اور دوسری چیزوں سے وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اس اینگل سے بھی غور کیجئے. ہجرت کا واقعہ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی, فرمایا کہ دین کی دعوت دو. پہلے 3 سال چھپ کے ایک دو 3 سال بعد آیا وانذر عشیرتک الاقربین, اب کھل کے بات کیجیے. تو آپ نے کھل کے بات کرنا شروع. لوگوں نے بات کو نہ مانا. جب قریب کے لوگوں نے مانا, آپ طائف چلے گئے, وہاں بھی نہ مانا. اب سمجھے کہ ہجرت کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں کہ بھئی یہاں پورا زور لگا لیا, یہ بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے قبول کیا, باقی نہیں. تو سب سے پہلے ہجرت حبشہ کروائی گئی. 6-7 چھوٹی سی تعداد تھی, تاکہ ہجرت کا کانسیپٹ سب کے ذہن میں آ جائے, ایک ٹیسٹ بن جائے, ایک ذائقہ بن جائے. وہ ذائقہ لگ گیا, مینٹل پریپریشن. ہاں, اس کے بعد وہ آپ نام خود دیتے جائیں. اس کے بعد 70-80 لوگوں کو کروائی گئی, اس سے بڑا سرکل تھا. حبشہ کروائی گئی, تو اس سے بہت چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ہجرت کیا ہوتی ہے. دشمنوں کو بھی, اپنوں کو بھی, بیگانوں کو بھی پہچان ہو گئی. پھر وہ بھی واپس آ گئے. پھر مدینہ طیبہ جانا تھا, تو مدینہ ایسے نہیں بھیج دیا, چلو بھئی اللہ توکل, جاؤ, دیکھیں گے, کچھ بھی کریں گے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, اللہ کی مدد ہے, اور اللہ سے مانگیں گے, روئیں گے, دھوئیں گے, مل جائے گا, سب ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ کی مدد کے طالب رہے ہمیشہ, لیکن بڑی بھرپور ورکنگ اور پلاننگ کے ساتھ. مدینہ طیبہ جانے سے پہلے 3 سال انصار مدینہ سے میٹنگز ہوتی رہیں منی میں. پہلے سال ہوئی, پھر دوسرے سال ہوئی, پھر تیسرے سال ہوئی, اور ہر سال عہد و پیمان پہلے سے بڑھتے گئے, تعلقات بڑھتے گئے. نبی علیہ السلام نے اپنے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا, جنہوں نے مدینہ کو ایمان سے بھر دیا, قرآن کی تعلیم سے بھر دیا. رابطہ آپس میں کمیونیکیشن رہی. آپ کو اطلاعات ملتی رہی کہ اہل مدینہ اسلام قبول کر چکے ہیں, وہاں یہ دین کا باغ لگ چکا ہے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں. پھر نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ کیا, تو ایک آپشن یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے خود چلے جاتے, پیچھے آتے رہتے. واقعی ممکن تھا, آپ کرتے تو جائز تھا, لیکن لیڈر کا کام تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے تمام صحابہ کو کہا ایک ایک کر کے, 2 کر کے خاموشی سے نکل جاؤ. اور جب سارے چلے گئے, اب کافر دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندے غائب ہو رہے ہیں. انہیں غصہ تو بہت ہے, روکنے کی تو بڑی کوشش کی, لیکن دیکھتے اصل ٹارگیٹ موجود ہے نا, تو کھڑے رہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں, جو اصل بندہ تو موجود ہے نا, یہ جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, کوئی بات نہیں. تکلیف بہت تھی, لیکن اس پہ ان کو تھا کہ چلو بھی اصل بندہ موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پہ اس کو لیا, اپنے آپ کو آگے رکھا. یہ ایک لیڈر کا کام ہے, اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیا, وہ چلے گئے. جب سارے جانے والے چلے گئے, اب وہی رہ گئے جو جا نہیں پا سکتے تھے, کچھ ایسے معذور یا کچھ ایسے لوگ. اب نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا مجھے جانا ہے. جس رات جانا تھا نا, اس رات کے آنے سے پہلے دوپہر کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے. اب پلاننگ ہو رہی ہے. کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ ہجرت کرنی ہے. جا کے کہا کہ بھئی تخلیہ میں بات کرنی ہے. ان کا آپ کھل کے بات کریں, یہ سب اپنے لوگ ہیں. اس کے بعد بہترین قسم کی پلاننگ ہوئی کہ ہم نے آج رات کو نکلنا ہے, میں وہاں سے نکلوں گا, میرے بستر پہ حضرت علی ہوں گے. سارا پلاننگ کا حصہ ہے کہ دشمن اگر دیکھے بستر پہ کوئی ہے, اور جو ڈیوٹی تھی کہ آپ صادق اور امین تھے, امانت لوگوں کو پہنچے, میں رات کو پہنچوں گا, اور ہم یہاں سے غار ثور جائیں گے. اب غار ثور میں 3 دن رہنا ہے, یہ بھی طے ہو گیا. اور غار ثور آپ نے مکمل انٹیلیجنس آپ کی وہاں بھی کام کر رہی تھی, غار ثور کے اندر بھی. وہ کیسے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو کہا کہ روزانہ اس ٹائم پہ روٹی پہنچانی ہے, وہ کھانا لے کے پہنچتی. حضرت صدیق اکبر کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, ان کو فرمایا کہ پورے مکہ کی خبریں روزانہ کی کیا ہیں, روزانہ آ کے رپورٹ کرنی ہے. غلام جو تھے, عامر بن فہیرہ غالباً نام تھا, ان کو کہا کہ روزانہ تازہ بکریوں کا تازہ دودھ ہمیں پہنچانا ہے. اور یہ جو آنے جانے والے لوگ ہیں, ان کے نشان پاؤں کے مٹانے ہیں, بکریوں کے ریوڑ چڑھا کے.
اب 3 دن آپ غار ثور کے اندر ہیں تو مکہ والوں کے حالات سے مکمل باخبر ہیں اور مکہ والوں کو نہیں پتہ آپ کدھر ہیں. سبحان اللہ. اچھا جب آپ نے بھی نکلے نہیں ہیں نا تو آپ نے تیاری کی. انہوں نے کہا میں نے صدیق اکبر نے کہا میں نے تو 2 اونٹنیاں اسی کام کے لیے رکھی ہیں, ایک میں پیمنٹ دوں گا. انہوں نے قبول کر لیا. اب وہ 2 اونٹنیوں کا طے ہو گیا کہ 3 دن کے بعد اس مقام پر اتنے بجے پہنچی ہوئی ہوں. یہ لوکیشن ہے, پن پوائنٹ یہ ہے, اور 3 دن کے بعد یہاں پہنچی ہوئی ہوں. وہ سب طے ہو گیا. جی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا وقت لیا. دن میں بھی نکل سکتے تھے, اللہ کے نبی تھے, توکل کرتے نکلتے. بھئی توکل یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند نکلنا. توکل یہ ہے کہ پوری پلاننگ کر کے اب بھروسہ اللہ پہ رکھنا اور مانگنا یا اللہ مہربانی فرما دے. رات کے وقت نکلے. جانا مدینہ ہے, مدینہ طیبہ ادھر ہے تو غار ثور ادھر ہے, دوسری سمت میں نکلے. 3 دن جا کے وہاں پہ بالکل اب روپوش ہیں, بالکل خاموشی سے 3 دن وہ گزارے ہیں. 3 دن آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے. باقی آپ کو رپورٹیں آ رہی ہیں, کھانا پینا پہنچ رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جو اللہ سے مانگنا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. 3 دن کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ اختیار کیا تو عام راستے کو چھوڑ کر دشوار گزار مشکل راستہ جو خود نبی علیہ السلام کو اور صدیق اکبر کو بھی نہیں معلوم تھا, تو پھر آپ نے روایات میں آتا ہے کہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام ہائر کیا, ایک رہبر ہائر کیا تھا, عبداللہ بن اریقت, جو غیر مسلم تھا. جی. وہ وہاں پہنچا تو اس ٹائم کے اوپر دونوں اونٹنیاں پہنچی, رہبر بھی پہنچا, پھر یہاں سے روانہ ہوئے. تو ہر چیز کو پلان کر کے مینیج کر کے چلے, اچانک نہیں چلے. بالکل. اچھا یہاں پہ آپ غور کیجئے. سب سے پہلے جب میں نے گوگل میپ یوز کیا نا, مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ کے جنازے پہ جانا تھا لکی مروت, تو ہم لاہور سے نکلے تو رات کو ان علاقوں میں نا 9 بجے بھی ایسا ہے, رات کے 2 بجے. اب کسی سے راستہ پوچھنے کا ہم تھا بھی نہیں, گوگل لوکیشن ادھر کہ رائٹ مڑ جاؤ, لیفٹ مڑ جاؤ, یہ مڑ جاؤ. تو مڑتے رہے, میں حیران تھا کہ یا اللہ اس کو اتنا سب کچھ پتہ. تو 2 خیال پیدا ہوئے. ہمارے دشمن کو ہمارے ملک کے بارے میں ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے. ایک یہ خیال پیدا ہوا, اللہ سے مانگا یا اللہ عافیت عطا فرما. دوسرا یہ گوگل میپ استعمال کرنا جائز بھی ہے کہ ناجائز, یہ خیال پیدا ہوا. استعمال تو کیا کیونکہ حرام تو نہیں ہے نا, جی. لیکن اس کے بارے میں تھا کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے, کلیئرٹی ہونی, کیا ہونا چاہیے. تو یہ سوچتا رہا. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ ہی نے دل میں ڈالا عبداللہ بن اریقت کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم کو ہائر کیا تھا راستہ دکھانے کے لیے. میں نے کہا وہ سنت پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کہاں سے کہاں جوڑ دیا, سنت پوری ہو رہی ہے. پھر اطمینان ہو گیا, پھر گوگل میپ استعمال کر سکتے. اب یہاں ایک بہرحال وہ نبی علیہ السلام کی مینجمنٹ تھی. پھر یہ سفر آگے چلتا رہا. ہجرت کا پورا واقعہ یہ بھرپور پلاننگ اور مینجمنٹ کے ساتھ ہے. تو مختصر اس کو ابھی کر لیا, باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک لطیفے کے اوپر بات مکمل کروں گا. اس سے پہلے ایک بات اور, کوئی ایک ایپیسوڈ ایسی کیجیے جو صرف قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتی ہو, کہ قرآن مجید کی وحی کا نزول اور اس کی حفاظت جو ایسے آج ہمارے پاس موجود ہے, یہ ایک مکمل, ایک بہترین اور زبردست قسم کا جو ہے نا کام ہے. آخر ہم زیر زبر کی حفاظت کے ساتھ آج تک یہ کیسے موجود ہے, کیا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ اس کے پیچھے بھی بھرپور مینجمنٹ اور بھرپور ورکنگ ہے. اچھا, قرآن مجید جو ہمارے پاس, ہم تو بس عقیدتاً اور اسی طرح ہی اس کو سمجھتے آئے ہیں. اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں اور کتنے معاملات ہیں, وہ اس میں بھی یہ ساری سائنسز موجود ہیں, سب کچھ, بہت کچھ موجود ہے. اچھا اب لطیفہ یہ ہے, آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مزیدار, کہ گوگل میپ کو روحانیت میں کیا نام دیا جائے؟ خانقاہی زبان میں, پیری مریدی کی جو زبان ہوتی ہے, تو روحانیت میں, پیری مریدی میں گوگل میپ کو کیا نام دیا جائے؟ راہبر ہی کہہ سکتے, پیر طریقت. ہاں جی, راستے کا پیر. پیر راہر ہو گیا, طریقت راستے کو کہتے, تو گوگل میپ کیا ہے؟ پیر طریقت. لیکن ایک مذاق کے درجے کی بات ہے. تو جزاک اللہ خیر جی, اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایک ایسا دین ملا قسم سے, اور جو ہم اس سے محروم رہ کے زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی ساری گفتگو کو سننے کے بعد تو اور زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں. بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مینجمنٹ کا جو واقعہ کہ 4,80,000 بندہ ایک جگہ پہ پہنچا, کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. اگر یہ واقعہ کسی رابرٹ اور جانسن کا ہوتا نا تو ہمارے معاشرے میں کتابوں میں ہوتا, کیونکہ موسیٰ اور ہارون کا اس لیے نہیں آ رہا, ہم قدر نہیں کرتے. واہ ماشاء اللہ, آپ نے تو جاتے جاتے بھی ہمیں ایک اور اینگل سے جھنجھوڑ دیا کہ کمپلیکس کا شکار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک, یعنی کہ قرآن پاک پر اور ان واقعات پر, مجھے یقین ہے ناظرین نے بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ہم آپ کو اس طرح تنگ کرتے رہیں گے, بلاتے رہیں گے, اور آپ کی جو لاسٹ ویڈیو تھی اس پہ بھی بہت دینے کے نہیں دینے
15,000 تو آپ سے لینے. اچھا ٹھیک. نہیں کیونکہ میں نے دینے کے نہیں ہو رہا ہے. جواب تو آپ نے دیا نہیں وہ نہیں میں کوالیفائی نہیں کر رہا. پچھلی ویڈیو پہ بھی ہمیں بہت کمنٹس آئے کہ حضرت کو مختلف ٹاپکس پہ بلاتے رہے, تو ناظرین دیکھ لیں, ہم نے آج آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا. ناظرین, اس یادگار ایپیسوڈ کا اختتام میں صرف اسی بات پر کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ جو واقعات اور ان کی زندگی کے حالات آج ہم نے سنے, اور حضرت کی گفتگو سے مجھے صرف یہی محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل صرف ان کا ہوتا ہے جو چیلنجز کو ایز اے اپرچونٹی لیں. تو آئیے آج کے بعد ہم عزم کرتے ہیں, اور بالخصوص چونکہ میرا روز آنا جانا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, تو میں پاکستان کی HEC کے تحت 352 یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آئیے آج کے بعد ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم صرف ڈگری حاصل نہیں کریں گے, بلکہ ہم چینج میکر اور پرابلم سالور بنیں گے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے اس یادگار ایپیسوڈ سے نوٹ ضرور بنا لی ہوگے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی ایسی ہی مہمان شخصیت کے ساتھ اور کسی ایسے ہی بہت اہم اور اچھوتے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.